بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کورٹ جیورسڈکشن کی، یعنی عدالت کا اختیار سماعت۔ دیکھیں جس طرح سے آپ ہماری عدالتیں جو ہیں سول کورٹ سے، لوور کورٹ سے، سول کورٹ یا فیملی کورٹ یا جوڈیشل مجسٹریٹ، یہ سب سے نچلے لیول کی عدالتیں ہیں۔ یہاں سے ہم چلتے ہیں تو ہماری سیکوینس کیا ہے؟ سیکوینس ہے کہ سول جوڈیشری، اس کے بعد آپ کا یعنی لوور جو آتی ہے سول کورٹ، فیملی کورٹ، یہ سارا کچھ مجسٹریٹ بھی اسی میں آتے ہیں۔ یہ سارے سول ججز ہی ہوتے ہیں۔ اس سے اوپر والے لیول پہ آتی ہے سیشن کورٹ۔ وہاں جو ججز ہیں انہیں کہتے ہیں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، اور ان کا دائرہ اختیار جو ہے ڈسٹرکٹ کی حدود تک ہوتا ہے، ایک ضلع کی حد تک ہوتا ہے۔ اسی طرح جو سول ججز ہیں ان کا دائرہ اختیار بھی ایک ڈسٹرکٹ یا ایک تحصیل کی حد تک ہوتا ہے۔ اگر ہم ہائی کورٹ کی بات کرتے ہیں تو ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار ایک پروونس یا ایک صوبہ کی حد تک ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار پورے ملک تک ہوتا ہے۔ اس میں کچھ اسپیشل کورٹس آ جاتی ہیں، جس طرح ATC ہے، اینٹی ٹیررزم کورٹ، یا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ آ جاتی ہے، یا بینکنگ کورٹ آتی ہے، یا ڈرگ کورٹ ہے۔ ڈفرنٹ کورٹس، ان کا سسٹم، ان کا دائرہ اختیار ان سے قدرے مختلف ہوتا ہے، اور وہ گورنمنٹ جو ہے نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس میں چینجز کچھ کر سکتی ہے اپنے حساب سے۔ اسی طرح سے جو سول معاملات ہیں اس میں سول کورٹ ڈیل کرے گی، یا اس کے پیرالل دوسری چیز پہ دوسری طرف کیا چل رہی ہے کہ دو پیرالل سسٹم چلتے ہیں۔ یا تو آپ سول معاملات میں سول کورٹ میں آ جائیں، سول کورٹ، سیشن کورٹ، یا آپ ریونیو والی سائڈ پہ چلے جائیں۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ تحصیلدار، کلیکٹر، کمشنر، یہ سارا ممبر بورڈ آف ریونیو تک وہ چین پوری چلتی جائے گی۔ یعنی آپ نے ایک وقت میں ایک ہی فورم چوز کر سکتے ہیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک طرف کوئی ایک کیس سول کورٹ میں کر دیں اور اسی معاملے کا کیس جو ہے آپ جا کے تحصیلدار کے پاس کر دیں یا کسی کمشنر کے پاس یا ریونیو بورڈ میں چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اختیار سماعت کی بات کرتے ہیں تو آپ جو جہاں پہ کوئی گورنمنٹ امپلائی انوالو ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ اینٹی کرپشن کورٹ بھی آ جاتی ہے۔ لہٰذا ان معاملات کو جو دائرہ اختیار ہے یا اختیار سماعت ہے کسی بھی کورٹ کا، آپ نے جب بھی کیس فائل کرنا ہے، کوئی بھی معاملہ زندگی میں درپیش ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ افراتفری میں یا غصے میں یا جلد بازی میں فوری طور پہ جو ذہن میں آتا ہے اس کے مطابق کیس کر دیا جاتا ہے، یا جہاں دل کرتا ہے اپلیکیشن دے دی جاتی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ فورم ہی غلط چوز کر لیا۔ اسی طرح سے جو کورٹ کا دائرہ اختیار ہے اس کو استعمال میں لانے سے پہلے جو اس کا ایگزیکٹ فورم کیا ہے کہ آپ کو جس ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ مسئلہ ہے آپ اس ڈپارٹمنٹ کو پارٹی کورٹ میں تو بناتے ہی ہیں، لیکن اپنے طور پہ پہلے اس ڈپارٹمنٹ کو بھی اپلیکیشن دیں کہ بھی میرا یہ معاملہ ہے، آپ سے یہ متعلقہ میرا ایشو ہے، اس مسئلے کو قانونی طور پہ حل کرنا آپ کا فرض ہے، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ اس ڈاکومنٹ کے ساتھ کسی بھی متعلقہ کورٹ میں جس سے متعلقہ آپ کا معاملہ ہے اس کورٹ سے متعلق رجوع کر سکتے ہیں۔ یعنی آج ہم بات کس پہ کر رہے ہیں؟ اختیار سماعت۔ کہ اختیار سماعت سے متعلق ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کورٹ یا کوئی بھی فورم اس کا اپنا اپنا اختیار سماعت ہوتا ہے۔ کہ اگر اسی طرح سے ہم متسب کی بات کرتے ہیں، صوبائی متسب ہے، وفاقی متسب ہے، تو اب آپ نے جب بھی کبھی بھی کوئی ایشو آتا ہے تو ایک بات بار بار میں کہہ رہا ہوں، ایک بات یاد رکھ لیں۔ وہ ایک بات کیا ہے کہ آپ نے صرف کسی ایک ہی فورم پہ جانا ہے۔ یہ نہیں ہے
کہ آپ کو کوئی فرض کر بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے، اب آپ سول کورٹ میں بھی درخواست دے دیں اور آپ جا کے صوبائی موسم میں بھی اپلیکیشن دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا کہا، صوبائی موسم، اب آپ نے بجلی کی بات کی نا ہم نے، تو بجلی کا محکمہ کیا ہے، صوبائی تو نہیں ہے نا، وہ ہے وفاقی سطح کا، تو آپ وفاقی موسم کے پاس جائیں گے، کیونکہ اگر وفاقی جو محکمہ ہے آپ کو شکایت اس سے ہے، لیکن اگر آپ ایک وقت میں ایک فارم چوز کریں، کیونکہ ایک سے زیادہ کرتے ہیں تو پھر آپ کنسیلمنٹ آف فیکٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایسا بھی پاسبل نہیں ہے کہ معاملہ تو سول ہی ہے لیکن آپ 2 سول عدالتوں میں کیس کر دیں، آپ ایک کیس فرض کریں آپ لاہور میں کر دیتے ہیں اور وہی سیم کیس آپ جا کے سائی وال میں، فیصل آباد میں یا گجرانوالہ میں کر دیتے ہیں یا سیالکوٹ میں کر دیتے ہیں یا بورے والا میں کر دیتے ہیں، ایسا نہیں، وہ کنسیلمنٹ آف فیکٹ ہوگا، کیونکہ جب کیس فائل کیا جاتا ہے تو اس میں ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے، آپ بتاتے ہیں کہ جی یہ ایشو آلریڈی کسی کورٹ آف لا میں پینڈنگ نہیں ہے۔ اگر آپ کنسیلمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف کورٹ کاروائی کر سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی قانونی معاملہ آیا تو آپ اختیار سماعت کو ذہن میں رکھیں گے، سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کا معاملہ کس ڈپارٹمنٹ یا کس عدالت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، آپ وہاں کریں گے تو پھر ہی آپ کو ریلیف ملے گا، ادروائز اگر آپ نے غیر مناسب فارم چنا تو پھر اس میں آپ کا سوائے وقت کے ضیاع کے، سوائے پیسے کے ضیاع کے کچھ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا کبھی بھی کیس کریں، کوئی معاملہ کریں تو 3 باتیں میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ سب سے پہلے جس ڈپارٹمنٹ جس محکمے سے متعلقہ آپ کو معاملہ ہے پہلے وہاں درخواست دیں کہ جی میرا یہ معاملہ ہے اس کو حل کریں، اگر وہ نہیں ہوتا پھر اس کی آپ درخواست اسی کاپی لے کے اس کا ڈائری نمبر لے کے جو آپ کا درست فارم بنتا ہے وہاں آپ کیس کریں۔ تو امید ہے آپ کو اختیار سماعت کی جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور آپ قانونی کبھی بھی کوئی معاملہ درپیش آتا ہے تو آپ اختیار سماعت کو سامنے رکھتے ہوئے صرف متعلقہ فورم سے ہی رجوع کریں گے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔